أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق البارئ الأجمعين فاطر السماوات والأرضين الصلاة والسلام على الأولين والآخرين شفيع النبي المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولنا الله ولا داعيهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے نام سے میں کرتی ہوں ابتدائی سخن جو زمین کن سے اگاتا ہے زمین و زمن. وہی جو ہے تو ہوا کو دے کے لہر سمندروں میں ابھارتا ہے شکن. وہی تو ہے کہ جس نے پتھروں کے نیچے نصب کیے ہے قیام. وہی تو ہے کہ جس کی تعریف میں ساری دنیا ہے مگن. وہی تو ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے کبھی زبان میری خط بنی تو کبھی ہاتھ میرے قلم. بے شک تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے اور جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے نعمت ہے. وہ خدا کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمارا دامن اہل بیت کے دامن سے جوڑ دیا. وہ خدا کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کے درمیان میں اپنے حبیب کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. وہ خدا کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کے درمیان میں معصومین علیہ السلام کو کشتی نجات بنا کر بھیجا. وہ خدا کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کے درمیان میں اپنی پاک و پاکیزہ قرآن مجید کو بھیجا. اور وہی کتاب قرآن مجید میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عزیزو اصال ثواب کی مجلس ہے اور عزیزو جب اصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم مرحوم کے لیے دعا مانگے. عزیزو آؤ ہم آغاز مجلس میں مرحوم کے لیے دعا مانگے کہ خدایا جس مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے خدایا وہ مرحوم کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, ان کی مغفرت فرما, شوہر معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما, ان کے برزخ کے زمانے کو آسان فرما. عزیزو ویسے تو ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت آ جائے گی تو کیا ہوگا. کیونکہ عزیزو زندگی کے ہر موقع پر جب بھی ہمیں کوئی تکلیف آئی ہے, جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئی ہے تو ہم نے نام پکارا ہے مولا علی کا اور مولا علی فوراً ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں.
تو عزیزو مولا علی وہ ہے کہ جو آخرت کے ہر مرحلے میں بھی ہماری مدد کریں گے. خود مولا فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے لیے جب تم میرے پاس دنیا سے جب آخرت کی اور آؤ تو ایسی نیکیاں کر کے آؤ کہ میں فوراً تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں. عزیزو اور ہم انسان کو چاہیے کہ جب ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ آخرت کے سفر کے لیے ہم کچھ تیاریاں کر کے جائے. عزیزو مثال کے طور پر اگر ہم دنیا میں ہی رہ رہے ہیں، اگر آج ہم احمد آباد سے کسی اور سٹی میں جا رہے ہیں تو ہم پہلے تو جانے کے لیے تیاریاں کریں گے، اپنا بیگ تیار کریں گے. ہم ایسے نہیں چلے جائیں گے باہر گاؤں جائیں گے. تو اگر انڈیا سے اور کنٹری میں جا رہے ہیں تو ایسے نہیں جائیں گے، پہلے تیاری کریں گے. کیسی تیاری؟ کہ اگر ہم سردی کی سیزن میں جا رہے ہیں تو ہم گرم کپڑوں کا انتظام کریں گے، گرم کپڑے لے کر جائیں گے. اگر گرمی کے موسم میں جا رہے ہیں تو ہم کاٹن کے کپڑے لے کر جائیں گے. اگر بارش کا سیزن چل رہا ہے تو ہم رین کوٹ لے کر جائیں گے، چھاتا ساتھ میں لے کر جائیں گے. یعنی کہ ہم کسی بھی جگہ جب جائیں گے تو پہلے جانے کی تیاریاں کریں گے. حتیٰ یہاں تک کہ اگر ہم کسی اور شہر میں جا رہے ہیں جہاں اپنا کوئی نہیں ہے، اگر کسی ہوٹل میں اگر ہم رکنے والے ہیں تو پہلے ہم وہ فون پہ انکوائری کرتے ہیں کہ اس شہر میں سب سے اچھی ہوٹل کہاں پر ہے اور ہوٹل میں سب سے اچھا کمرہ کون سا ہے. اور عزیزو جب اگر ہم کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں کی جو وہاں کا جو چلن ہوتا ہے، جہاں کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہم چینج کراتے ہیں. ہم ایسے ہی نہیں چلے جاتے ہیں. اور عزیزو ذرا سوچیں کہ اگر ہم اپنے شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے ہیں تو اتنی تیاریاں کرتے ہیں، بغیر تیاری کے نہیں جاتے. تو عزیزو ذرا سوچیں کہ وہ آخرت کا سفر، وہاں کی منزل جہاں کوئی اپنا نہیں ہوگا، یہاں نہ گرم کپڑے کام آئیں گے، نہ ٹھنڈے کپڑے کام آئیں گے، نہ ہمیں کوئی پیسہ کام آئے گا، کچھ چیز کام آنے والی نہیں ہے. عزیزو کوئی ہمارا پہچان والا نہیں ہوگا، نہ فون کی سہولت ہوگی کہ ہم فون کریں گے کہ ہمیں اس چیز کی کمی ہے. کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ جانا ہے. عزیزو ذرا سوچے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. خدا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، معصومین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس آؤ تو تیاری کر کے آؤ، بغیر تیاری کے نہ آنا، نیک اعمال کر کے آنا، نیکیاں کر کے آنا. عزیزو وہ خدا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم نیکیاں کر کے آؤ گے، اگر تم نے ایک نیکی کی تو میں اس کا ثواب 10 گنا زیادہ کر دوں گا، میں تمہیں 10 گنا زیادہ اس کا اجر دے دوں گا. اگر تم نے گناہ کیا تو میں اس کا ایک عذاب تمہیں دوں گا. عزیزو دیکھیں کتنا خوبصورت خدا کا یہ قانون ہے. وہ خدا کتنا رحمان الرحیم ہے، کتنا خدا غفور الرحیم ہے کہ وہ خدا جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 ثواب عطا کرتا ہے، جبکہ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک ہی عذاب دیا جاتا ہے. عزیزو لیکن پھر بھی مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی نہج البلاغہ میں مولا تعجب کر رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے وہ انسان پر کہ جس کی اکائیاں دہائیوں پر بھاری ہو جاتی ہے. اکائی یعنی ایک اور دہائیاں یعنی 10. یہ میرے جملے نہیں ہے، مولا کائنات امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے وہ انسان پر کہ خدا ایک نیکی کے بدلے میں 10 ثواب دے رہا ہے، ایک گناہ کے بدلے میں ایک عذاب لکھ رہا ہے، لیکن انسانوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں. عزیزو مولا تعجب کر رہے ہیں جنت میں جانے والوں کے لیے نہیں، جہنم میں جانے والوں کے لیے کہ خدا اتنا رحمان و رحیم ہے، پھر انسان کیوں گناہ کرتے ہیں، کیوں اتنے گناہ بار بار کر کے گناہوں کو زیادہ بلاوا دے دیتے ہیں، جبکہ وہ خدا اتنا رحمان الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے جھال ہر جگہ پر بچھا رکھے ہیں. وہ خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے کو کہیں سے بھی نیکی کا ثواب مل جائے، میرا بندہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیکی کر لے تو میں اسے ثواب دے دوں، ایک کے بدلے 10 ثواب دے دوں. خدا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ نیکی کرے تو صحیح، میں اسے مغفرت دوں گا، میں اسے بخشش دوں گا، میں اس کے گناہوں کو معافی دوں گا. مگر افسوس کہ ہم انسان
خدا کی رحمت کو اب نہیں جان سکتے. وہ خدا بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے. عزیزوں کہتے ہیں نا کہ جب انسان مر جاتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے لیے ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے ہیں, ایک گناہ گھٹا نہیں سکتے ہیں. لیکن عزیزوں وہ خدا کتنا رحمان و رحیم ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا ہے. جو دنیا میں وہ 5 نیکیاں کر کے جاتے ہیں, وہ 5 نیکیوں کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی. کون سی وہ 5 نیکیاں؟ تو عزیزوں روایتیں کہتی ہے کہ پہلی نیکی پانی پلانا. اگر انسان کسی دوسرے انسان کو پانی پلاتا ہے, کسی کے قلب کو اگر ٹھنڈا کرتا ہے, انسان بھی نہیں بلکہ کوئی جانور بھی, آپ نے اپنی چھت پہ اگر پانی کا کوزہ رکھ دیا, اگر پرندے کو بھی پانی پلا دیا, پرندے کے قلب کو بھی اگر آپ نے ٹھنڈا کیا, تو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. عزیزوں کو انسان دنیا سے چلا گیا, اس نے پانی کا اہتمام کر دیا, مثلا کسی جگہ پر پانی کی سہولت نہیں تھی, وہاں پر پانی کا نل لگا دیا یا پانی کا کولر لگا دیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن جب تک لوگ وہ پانی کا استعمال کرتے رہیں گے, اللہ کی کوئی بھی مخلوق وہ پانی کا استعمال کرتی رہے گی, وہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. عزیزوں دوسری چیز درخت. کوئی انسان اپنی زندگی میں درخت لگاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ درخت اسے ثواب دیتا رہتا ہے. عزیزوں اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ درخت چاہے پھل نہ بھی دے, کیونکہ آپ سب صاحب علم ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ درختوں کی بھی اپنی عمر ہوتی ہے, ان کی بھی ایج ہوتی ہے. جب درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ پھل نہیں دیتے, صرف سایہ دیتے ہیں. تو معصومین علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ درخت بھلے ہی پھل نہ دیتا ہو, لیکن اگر صرف وہ سایہ دے رہا ہے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو جب وہاں آخرت میں اسے پہنچتا رہے گا, اس کی برزخ میں پہنچتا رہے گا. تیسری چیز عزیزوں, پہلی چیز پانی پلانا, دوسری چیز جو ہے وہ درخت لگانا, اور تیسری چیز جو ہے وہ مذہبی کام میں اپنے پیسوں کو لگانا. اگر کوئی جگہ مسجد بن رہی ہے, کوئی امام باڑہ بن رہا ہے, وہاں آپ اگر کچھ انویسٹ کر دیں, صرف ایک اینٹ لگا دے, ایک اینٹ کا اگر پیسہ بھی آپ نے دے دیا ہے, جب تک وہ مسجد اور امام بارگاہ میں عبادت ہوتی رہے گی, وہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. چوتھی چیز کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کی دفاع میں یا توحید کی دفاع میں اگر کچھ لکھا ہے, ایک پیج بھی اگر آپ نے لکھا ہے, ایک پیج, ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کے آپ نے اگر کچھ اہل بیت کی دفاع میں لکھا ہے, توحید کی دفاع میں لکھا ہے, تو وہ انسان چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو, روز قیامت یہاں تک کہ اگر جب وہ جہنم میں ڈالنے جا رہا ہوگا, اس وقت جہنم کے درمیان میں اور وہ گنہگار کے درمیان میں وہ ایک پیج پردہ بن کر کھڑا رہ جائے گا, اور اللہ سے کہے گا کہ پروردگارہ اس نے تیری توحید کی دفاع میں, اہل بیت کی توحید کی دفاع میں اس نے مجھے لکھا تھا. تو عزیزوں وہ ایصال ثواب اسے وہاں ملے گا اور وہ جہنم سے بچ جائے گا. اور عزیزوں پانچویں چیز کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, جب اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے, وہ اپنے لیے نیکی بڑھا نہیں سکتا, گناہ گھٹا نہیں سکتا, وہ پانچویں چیز کیا ہے کہ جس سے انسان کو ثواب ملتا جاتا ہے. تو عزیزوں پانچویں چیز ہے اولاد. انسان جو نیک اور صالح اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں, اور جب وہ اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کراتے ہیں, قرآن خوانی کراتے ہیں, تسبیحہ نکلواتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کا ثواب وہ مرحوم کو پہنچتا رہتا ہے. اور عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کی مجلس کرائے تو اس میں پورا قرآن پڑھوائے, نہیں عزیزوں, ایسا نہیں کہا گیا, کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ پورا قرآن پڑھے, نہیں عزیزوں, صرف چھوٹا سورہ بھی اگر ہم پڑھ لے, خدا کی شان اتنی بلند ہے, خدا کے پاس اتنا اجر و ثواب ہے, خدا کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے کہ اگر ہم نے چھوٹا سورہ پڑھا تو اس کا کم فائدہ ملے گا, نہیں عزیزوں. اگر چھوٹا بھی سورہ ہم نے پڑھ لیا, پورا قرآن نہیں پڑھا, اور اگر ہم نے وہ سورہ پڑھ کے مرحوم کو ہدیہ کر دیا تو فوراً اس کا ثواب مل جائے گا. یہاں تک ایک سلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل پڑھو.
अजीजों, सलवात पढ़ने में कितना वक्त लगता है, बस इतना सलवात पढ़कर अगर हम कह दें कि ये सलवात जो है हमने फला मरहूम को हमने हदिया कर दिया, तो उसी वक्त वो खुदा उस सलवात का सवाब वो मरहूम को पहुंचाते हैं। अजीजों, हमारी नजर में सिर्फ एक सलवात है, लेकिन इसका सवाब इतना ज्यादा है कि वहां पर मरहूम के कई मीलों का सफर जो उसके बरज़ख का होता है वो आसान हो जाता है, वो तय हो जाता है। अजीजों, एक सलवात का सवाब, किसी चीज को हम कम न समझे कि हम इतना कम अमल किया है, हम मरहूम को क्या हदिया करेंगे, इतना छोटा हदिया क्या पेश करना। नहीं अजीजों, चाहे कितना भी छोटा हदिया हो, खुदा कबूल करता है। और कैसे कबूल करता है अजीजों? रिवायतें कहती है कि रसूल खुदा के एक सहाबी थे जिसका नाम था साद बिन वाद। कहते हैं कि वो एक ताजीर थे, उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था। मौला के सहाबी जरूर थे, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आता था। छोटे छोटे सूरे उनको जबानी याद थे, बस वो सूरे पढ़ लिया करते थे। कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया, जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो एक मर्तबा रसूल खुदा खुले पैर, नंगे पैर उसके जनाजे में दौड़े चले गए। अब दूसरे सहाबी जो थे वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, बेशक साद आपके सहाबी थे, लेकिन आप उसके जनाजे में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं कि आपने चप्पल भी नहीं पहनी और नंगे पैर आप चले गए? ऐसा कौन सा अमल है, किसकी क्या वजह है कि आप उसके जनाजे में नंगे पैर दौड़ कर चले गए? कहा, तुम नहीं जानते, साद मेरा ऐसा सहाबी था कि जब आज वो उसका इंतकाल हो गया तो खुदा ने आसमान से 70,000 फरिश्तों को ये हुक्म दिया है कि वो साद के जनाजे में आए। अब लोग परेशान हो गए कि साद को तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता था, इतना वो अमल भी नहीं करता था, फिर इतना मर्तबा कैसे मिल गया? ए अल्लाह के रसूल, वो तो कुछ पढ़ता नहीं था, कुरान नहीं आता था, तो इतना सवाब के आसमान से फरिश्ते उसके जनाजे में आ गए, क्या वजह है? तो एक मर्तबा रसूल खुदा ने कहा, बेशक उसे कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसे सूरे तौहीद पढ़ना आता था, सूरे इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ना आता था, वो सूरे को पढ़ता था। जब अपने बिजनेस के लिए जब सुबह घर से निकलता था तो सूरे अहद पढ़ता था, और जब शाम को घर वापस आता था उस वक्त सूरे अहद पढ़ता था, और पूरे दिन के दरमियान जब भी उसे तिजारत करते हुए वक्त मिल जाता था तो सूरे अहद को अपने मन में वो दोहराया करता था। और जब ये इस तरह से सूरे अहद पढ़ता था, कुरान नहीं आता था, लेकिन ये छोटा सूरा पढ़ता था, तो जब वो दुनिया से इंतकाल करके गया तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरी रहमत है कि जब उसने मेरे ये सूरे को पढ़ा है तो मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि सूरे के पढ़ने वाले के जनाजे में 70,000 फरिश्ते जाए। अजीजों, जरा सोचिए कि ये कुरान पढ़ने वालों के, छोटे सूरे को पढ़ने वाले का सवाब है। और ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े हदिये ही मरहूम को पहुंचाए, छोटा सा भी अमल कर दे, खुदा कबूल कर लेता है। अजीजों, आप जानते हैं कि दुनिया से कुछ लोग जब चले जाते हैं तो फौरन उसके पीछे उनकी कज़ा को अदा किया जाता है। अगर नमाजें बाकी है तो उसकी नमाजों को, उनके रोजे, हज जो भी है उसे अदा किया जाता है। रिवायतें कहती है कि एक मर्तबा एक शख्स जो था उसका इंतकाल हो गया। अब उसका बेटा जो था उसने उसके बाप की कज़ा हज को करवाया दूसरे इंसान को पैसे देकर। अब एक दूसरा शख्स जो था वो रसूल खुदा के पास आया, आकर कहता है, अल्लाह के रसूल, फला शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी हज बाकी थी, तो उसके बेटे ने उसके बदले में हज करवा दी दूसरे के पास। तो क्या दूसरे के पास हज करवाई तो क्या उसके बाप को वो हज का सवाब पहुंच जाएगा, पूरी हज का सवाब मिल जाएगा? तो रसूल खुदा ने मुस्कुरा कर कहा, अजीजों, कि वो खुदा ने वादा किया है, अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वही आयत खुदा ने रसूल खुदा ने कहा कि खुदा ने वादा किया है कि अगर कोई एक नेकी करेगा तो मैं उसे 10 गुना ज्यादा करके दूंगा। उसने एक हज करवाया है ना, लेकिन मैं 10 हज का सवाब देता हूँ। एक हज का, पूरी एक हज का सवाब वो मरने वाले मरहूम को, कि जिसके बेटे ने उसके लिए हज करवाई, उसे पूरे एक हज का सवाब, और जो बेटे ने अपने बाप के लिए हज करवाई है उस बेटे को 9 सवाब। अजीजों, देखे कितना खुदा रहमान और रहीम है कि अगर हम मरहूम के लिए कुछ पढ़ते हैं, कुछ हदिया करते हैं, तो वो मरहूम को भी फायदा पहुंचता है और हमें भी फायदा पहुंचता है। और अजीजों, हमें चाहिए, बेशक अजीजों, हम सब घर लेके बैठे, हमारे बहुत से कामों से, बड़ी बिजी लाइफ होती है, हम थक जाते हैं काम करके, फिर हमें टाइम नहीं रहता है कि हम बहुत बड़े बड़े सूरे पढ़े। लेकिन अजीजों, जब हम रात को बिस्तर पर जाए
बिस्तर पर लेटे जब हमें नींद नहीं आ रही है तो हम छोटे छोटे सूरे पढ़े, सूरे अहद, सूरे कौसर, ये सूरे तो हमारे बच्चों को भी मुंह ज़बानी याद है। सलवात पढ़े, कुछ नहीं याद आ रहा है, सलवात पढ़े, बेशक हम थक चुके हैं, हमारे हाथ दुख रहे हैं, पांव दुख रहे हैं, सर दुख रहा है, लेकिन जबान नहीं दुखती है। आपने कभी सुना कि जबान में दर्द होता है? नहीं अजीजों, जबान में कभी दर्द नहीं होता। अपनी जबान से हम पढ़ते रहे, मरहूमों को फायदा पहुंचाते रहे अजीजों। और ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया और एक मरहूम का नाम लिया कि ये सलवात मैंने पढ़ी, उसका सवाब फला मरहूम को मैंने पेश किया। नहीं अजीजों, एक सलवात पढ़ के हम हजारों मरहूम के नाम ले सकते हैं, जितने हमारे जहन में मरहूम के नाम आते हैं ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है खुदा के वहाँ कि हमने जिस मरहूम का नाम पहले लिया उसे पहले सवाब मिलेगा और जिस मरहूम का हमने आखिर में नाम लिया उसे आखिर में मिलेगा। नहीं अजीजों, खुदा के वहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि हमने आज सलवात का सवाब भेजा तो कल उसका सवाब मिलेगा, परसों मिलेगा। नहीं, खुदा के वहाँ कानून कुन फयकून का है कि हमने यहाँ सलवात पढ़ी और वहाँ उसे फायदा पहुंच गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। और अजीजों, शबी जुमा, खास करके शबी जुमा मरहूम के लिए जो है वो सदके के लिए कहा गया है कि अपने मरहूमों के लिए सदका पहुंचाओ। अजीजों, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक रोटी का सदका दे और उस पे हम हजारों मरहूम के नाम ले कि इसका सवाब फला मरहूम को, फला मरहूम को, फला मरहूम को, जितने मरहूम के नाम लेने तमाम के हम नाम ले और वो एक रोटी सदका हम करें। अजीजों, हमारे लिए सिर्फ एक रोटी है, लेकिन पता नहीं कि वहाँ वो मरहूमों की कितने दर्जे बुलंद होते हैं। अजीजों, हम सोच ही नहीं पाते कि एक सदका मरहूम को क्या क्या अता करता है। रिवायतें कहती है कि मशहद में एक बादशाह था। वो बादशाह जो बड़ा ही जालिम था, बड़ा ही सख्त था। जब वो मर गया ना तो पूरे ईरान वाले, मशहद वाले जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे। किसी ने फातिहा नहीं पढ़ा। वो कहते थे कि अच्छा हुआ, चलो दुनिया से चला गया, बड़ा जालिम बादशाह था, चला गया, बहुत अच्छा हो गया। अजीजों, लेकिन कहते हैं कि वो उसके मरने के कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, वो ईरान के बड़े बड़े उलमाओं के ख्वाब में वो मरने वाला बादशाह आया और कहा कि आगा, आप ईरान वालों से कहे, मशहद वालों से कहे कि अगर वो जब खाना खा ले और खाना खाने के बाद जो उसका कचरा बच जाए, जब हम खाते हैं खाना तो उसके कचरे बच जाते हैं ना, अगर गोश्त खाते हैं तो उसकी हड्डियां बच जाती है, अगर फ्रूट्स खाते हैं तो उसके छिलके बच जाते हैं, वो कचरा जिसे हम फेंकते हैं बाहर, कहा वो कचरा जब फेंके तो उनसे कहो कि वो कचरे पर नियत कर ले कि इस कचरे का सवाब जो है वो भी मैं इसे हदिया करता हूँ। जिसो जरा सोचे कि सदके का कितना सवाब। अगर कहते हैं कि अगर नजीसुल हैवान, जो जानवर है, जो कुत्ता है, अगर कुत्ते के सामने भी आपने वो झूठा गंदा कचरा डाल दिया और नियत कर ली कि मैंने फला मरहूम को इसका सवाब पहुंचाना है, तो उसका सवाब उसे पहुंचा दिया जाता है। अजीजों, इसलिए चाहिए कि हम मरहूमों के पीछे जितना हो सके कार्य खैर करें। अजीजों, रिवायतें कहती है कि दो आदमी थे, एक मर्तबा दोनों की मौत हो गई, दोनों दुनिया से चले गए। दोनों ऐसे थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, दोनों नमाज नहीं पढ़ते थे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब क्या हुआ, एक बेटा जो था उसने अपने बाप के मरने के बाद फौरन ही उसकी कज़ा उतारना शुरू कर दिया, उसकी कज़ा नमाज पढ़वाना शुरू कर दिया। एक ने नहीं किया। होता है ना जी, तो दुनिया में ऐसा होता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि कुछ औलादें ऐसी होती है कि माँ बाप के जाने के बाद फौरन उनके कज़ा जो होती है वो अदा करवा देते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और कुछ लोग नहीं करवाते हैं। अब एक ने कर दिया, एक ने नहीं किया। अब कुछ लोग जमा होकर अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, फला के बेटे ने अपने बाप का कज़ा उतारना शुरू कर दिया, जबकि उसका बाप तो खुद नमाज नहीं पढ़ता था, उसका बाप नमाज नहीं पढ़ता था। जी, जो ये मेरे जुमले नहीं है, ये रसूल के जुमले हैं, मासूम के जुमले हैं। मासूम कहते हैं कि ये वो मरने वाले इंसान के अंदर वो नमाज नहीं पढ़ता था, बेशक नमाजी नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी, एक सिफत थी कि अल्लाह ने उसकी औलाद के जहन में ये डाल दिया। उसकी अच्छाई थी वो मरहूम की कुछ के उसकी औलाद के अंदर अल्लाह ने ये डाल दिया कि वो अपने बाप की कज़ा को अदा करे।
عزیزو آج یہاں اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، بے شک وہ مرحوم کی اچھائی ہے، وہ مرحوم کی نیکی ہے کہ آج ان کی اولادیں مجلس کروا رہی ہے، تسبیح پڑھوا رہی ہے، یاسین پڑھوا رہی ہے۔ عزیزو بے شک جو یہاں ہم ذکر کرتے ہیں وہ مرحوم کو فائدہ پہنچاتا ہے، بے شک عزیزو ہر چیز کا فائدہ ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں مرحوم کے لیے اس کا فائدہ، روزہ رکھتے ہیں اس کا فائدہ، حج کرتے ہیں اس کا فائدہ، اگر ہم صدقہ دیتے ہیں اس کا فائدہ، صلوات پڑھتے ہیں اس کا فائدہ، ہر چیز کا فائدہ۔ میں کسی چیز کو کم نہیں بتا رہی ہوں، میں سب سے معذرت چاہتی ہوں، میں کسی بھی چیز کو کم نہیں بتا رہی ہوں، سب چیز کا اپنا اپنا ثواب، لیکن عزیزوں مجلس حسین اس کا اپنا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ ساری جو نیکیاں ہم کرتے ہیں صرف ہم کرتے ہیں، اس میں اہل بیت شامل نہیں ہوتے، لیکن جب مجلس حسین کرتے ہیں تو کائنات کی شہزادی بی بی زہرا اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور عزیزوں جب آ کر بیٹھتی ہے نا تو جو وہ مرحوم کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے تو بی بی اپنے ہاتھ اٹھا کر آمین کہتی ہے کہ میرے حسین کی مجلس ہو رہی ہے اس مرحوم کے نام پر۔ عزیزوں ذرا سوچے کہ جس مرحوم کے لیے بی بی کی آمین مل جائے وہ مرحوم کو کیا کیا مل جائے گا۔ عزیزوں بے شک اس وقت اس فرش پر بھی بی بی زہرا بیٹھی ہوئی ہے، پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ آؤ زادارو ہم وہ مرحوم کے لیے دعا کریں، خدایا جو مرحوم دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً جن کے اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، خدا تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے برزخ کے زمانے کو آسان کر، اور خدا جو بھی ہم ٹوٹا پھوٹا ہماری زبانوں سے جو ہم تحفہ مرحوم کے لے بھیج رہے ہیں، خدایا وہ تحفے کو قبول فرما لیں۔ سادارو جب تحفے کا نام آتا ہے نا تو ایک تحفہ یاد آ جاتا ہے، جب خاص کر کے عید کا موقع ہوتا ہے۔ مولا حسین نے عید کے موقع پر سکینہ کو تحفہ دیا تھا کان کے پوتے۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کان میں پوتے پہنائے تھے، سکینہ یہ تیری عید کا تحفہ۔ عزادارو جب عید کا نام آتا ہے نا تو دو بیٹیاں اور بھی یاد آتی ہے، ہاں میری شہزادی زینب و کلثوم۔ عزادارو دعا کرے کوئی بیٹی عید کے قریب یتیم نہ ہو۔ آئے علی کی بیٹیاں، پورا کوفہ عید کی تیاری کرتا تھا اور علی کی بیٹیاں باپ کا اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو بیٹی کو عید سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر بیٹی سسرال میں بھی ہوتی ہے تو عید کا انتظار کرتی ہے کہ جب عید آئے گی تو ہم اپنے بابا کے گھر جائیں گے، اور جب باپ عید کے دن پیار سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو بیٹی کو بہت بڑا تحفہ مل جاتا ہے۔ خدا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ حسین نے بھی اپنی بیٹی سکینہ کو عید والے دن مدینے میں کانوں میں بوندے پہنائے۔ سکینہ پورا دن خوش ہو کر سب کے پاس جاتی تھی، کبھی چچا سے کہتی چچا بابا نے مجھے عید پہ تحفہ دیا، کبھی بھائی کے پاس جا کر کہتی بھیا بابا نے مجھے عید پہ تحفہ دیا۔ سکینہ وہ بوندوں سے بہت محبت کرتی تھی، کبھی کانوں سے نہیں نکالتی تھی، یہاں تک کہ وہ بوندے روزے عاشور بھی سکینہ کے کانوں میں موجود تھے۔ جب عزیزوں رات ہوئی، شام غریب آئے، ظالم سکینہ کے قریب آیا، منہ پہ تماچا مارا، سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، ظالم کی نظر بوندوں پہ گئی، ظالم نے وہ بوندوں کو کھینچا، سکینہ رو رو
نے کھینچ لیا. او میرے غریب بابا, تیری بیٹی کو ظالموں نے تماچے مارے. او بابا تیری یتیم سکینہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی ہم سب سے اس مجلس کو قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا وقت کے امام کو اذن ظہور جلد سے جلد عطا فرما تاکہ ان سارے مظالموں کا بدلہ لے سکے. مالک تجھے واسطہ بی بی سکینہ کا اور مولا حسین کا. خدایا اس مرحوم کی سال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے. خدایا مرحوم کے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. ان کے برزخ کے زمانے کو آسان فرما. ان کی قبر کو مثل جنت بنا دے. ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گنی نیکیوں میں تبدیل کر دے. خدایا دنیا میں جتنے بھی مرحومین ہیں وارث بے وارث جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے, خدایا تمام کو خداوند تعالیٰ اس کی گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. خدایا تجھے واسطہ بی بی سکینہ کا, تجھے واسطہ مولا حسین کا. خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگینہ عنایت فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک صالح تندرست بے خوبصورت ایسا بنا وقت کے امام کے لشکر میں ان کا شمار ہو. جنہوں نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے, خدایا ان کے تمام دلوں کی نیک حاجتوں کو پوری فرما. ہم اور ہمارے مرحومین روز قیامت جب قبر سے اٹھائے جائے تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور ایک ہاتھ میں قرآن دامن اہل بیت ہو. خدایا خاتمہ ہم سب کا ولایہ پنج تن پاک پر فرما. وقت کے امام کو ظہور جلد سے جلد عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ہیا حتی مطلع الفجر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. بار الہ اس صلوات کا, سورہ فاتحہ کا, مجلس کا اور یاسین ملک جو بھی ذکر کیا گیا ہے یہ تمام کا ہدیہ ہم پنج تن پاک بارہ امام 14 معصومین علیہ السلام, تمام اہل بیت, تمام اہل حرم, 1,24,000 پیغمبر کی ارواح اور خصوصاً بی بی زہرا اور امام زمانہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کے صدقے اور طفیل میں اس کا ثواب مرحوم حاجی صابر حسین دلاور حسین بھائی میگانی, مرحوم رجب علی چھگن بھائی میگانی, مرحوم فاطمہ بنت مدھور بھائی, مرحوم دلاور حسین رجب علی, مرحوم شمیم بانو بنت دلاور حسین, مرحوم نسیم بانو بنت دلاور حسین, مرحوم فرزانہ بانو بنت دلاور حسین, مرحوم پیار علی حبیب بھائی
جائے اور تمام میگھانی پریوار کے جتنے بھی مرحومین ہیں تمام مرحومین کو اور جتنے بھی مجلس کو سن رہے ہیں ان کے تمام مرحوم رشتے دار اور دنیا میں جتنے بھی مرحومین ہیں وارث بے وارث جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو اس کا ثواب پہنچے. مالک معبود قبول فرما, قبر والوں کو خوشی نصیب فرما, مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.